قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین۔ درود پڑھو بر محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت اس اللہ کے لیے جسے علی جیسا امام سجدہ کرنا فخر سمجھتا ہے، اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں پر کہ جن پر وہ خود مشغول درود پاک رہتا ہے۔ سامعین محترم، صرف چند لمحوں کے لیے آپ کے ذہنوں کو مخاطب کرنا ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ پتہ نہیں کہاں سے شان ابو طالب پڑھ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی شیعہ پتہ نہیں کہاں سے شان ابو طالب پڑھ دیتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بخاری شریف سے ایک حدیث پڑھ کے شان ابو طالب سنا دوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب کوئی بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے جاتا ہے، اللہ معصوم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ بچہ دین کا طالب علم ہے، یہ بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے جا رہا ہے، جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ، جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ، جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ۔ یہ حدیث تمہیں سمجھ آ جاتی، تم شان ابو طالب میں کبھی گستاخی نہ کرتے۔ خدا را گھر جا کے ٹھنڈا پانی پی کے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے محسن رضا کے ان فکروں کو سوچنا ضرور۔ مکتب امام جعفر صادق کے منبر سے یہ ادنا سا طالب علم شان ابو طالب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہے کہ وہ معصوم فرشتے جس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں، طالب علم جس کا احترام کرے اسے استاد کہتے ہیں، استاد جس کا احترام کرے اسے عالم کہتے ہیں، عالم جس کا احترام کرے اسے فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جس کا احترام کرے اسے محدث کہتے ہیں، محدث جس کا احترام کرے اسے مجدد کہتے ہیں، مجدد جس کا احترام کرے اسے راوی کہتے ہیں، راوی جس کا احترام کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین جس کا احترام کرے اسے تابعی کہتے ہیں، تابعی جس کا احترام کرے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جس کا احترام کرے اسے نبی کہتے ہیں، نبی جس کا احترام کرے اسے مرسل کہتے ہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی و مرسل جس کا اٹھ کے استقبال کریں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خود محمد مصطفیٰ جس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ فاطمہ اپنے سر کی چادر سے جس کی جوتیاں صاف کرے اسے علی کہتے ہیں، اور علی جس کو جھک کے سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ماں حسین کی تمہیں سلامت رکھے، یہ ہاتھ سلامت رہیں، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، کلمہ پڑھنے والے کو ابو طالب نہیں کہتے، کلمہ پالنے والے کو ابو طالب کہتے ہیں۔ ماں حسین کی سلامت رکھے۔ مسجد نبوی تھی، صحابہ کا مجمع تھا، نبی تشریف فرماتے حضرت سلیمان نے دیکھا باہر ایک یہودی کھڑا ہوا ہے، کہا یا رسول اللہ باہر ایک یہودی کھڑا ہوا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پوچھ کے آؤں کیوں کھڑا ہے؟ نبی نے کہا جاؤ پوچھاؤ۔ گئے چند لمحے کے بعد واپس آئے، کہا یا رسول اللہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ نبی نے کہا اس سے باہر روکو، ہم خود جاتے ہیں۔ نبی باہر آئے، کہا کیوں آیا ہے؟ کہا محمد میں تیرے حسن سے بڑا متاثر ہوں، محمد میں تیرے اخلاق سے بڑا متاثر ہوں۔ میں یمن گیا تھا، وہاں سے ایک سونے اور چاندی کی تاروں سے بنی ہوئی چادر تیرے لیے تحفے میں لایا ہوں، قبول فرما۔ نبی نے کہا میں چادر نہیں لیتا۔ کہا کیوں نہیں لیتے؟ کہا کلمہ پڑھ میں چادر لے لوں گا۔ نبی نے کہا، اس نے کہا کلمہ نہیں پڑھتا۔
کہا لے لیجئے چادر، کا کلمہ پڑھ لے لوں گا۔ اب پاس ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ اتنی دور سے لایا ہے، اتنے پیار سے لایا ہے، اتنا اصرار کر رہا ہے، لے لیجئے، خود نہیں لینی، لے کے مجھے دے دیجئے۔ نبی نے کہا نہیں لیتا۔ کہا کیوں نہیں لیتے؟ کہا اس لیے کہ میں اس کی چادر کا مقروض ہو جاؤں گا، اور مجھے ڈر ہے محشر کے میدان میں میرا ہاتھ پکڑ کے یہ نہ کہہ دے محمد تو میری چادر کا مقروض ہے، اس کے بدلے میری شفاعت کرا، اس کے بدلے میری شفاعت کرا۔ اب مولوی نے لکھا جی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور مولوی تجھے شرم نہیں آتی، تیرا ہاتھ نہیں کانپا یہ لکھتے ہوئے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جو محمد ایک یہودی سے چادر نہیں لیتا کہ اس کی چادر کا مقروض ہو جائے گا، اور معاشر کے میدان میں ہاتھ پکڑ کے یہ نہ کہہ دے محمد تو میری چادر کا مقروض ہے، وہی محمد 17 سال ابو طالب کے گھر سے روٹی کھاتا رہا۔ اگر معاشر کے میدان میں ابو طالب نے ہاتھ پکڑ کے یہ کہہ دیا محمد تو 17 سال میرے گھر سے تو 17 سال میرے گھر سے روٹی کھاتا رہا ہے، اس کے بدلے میری شفاعت کرا۔ بس سزادارو، سجاد اور زینب قیدی نہیں تھے، مبلغ تھے۔ شاید میں فکرہ سمجھا نہیں سکا۔ سجاد اور زینب قیدی نہیں تھے، مبلغ تھے، کیونکہ قیدی شرطیں مان کے آزاد ہوتے ہیں، مبلغ شرطیں منوا کے آزاد ہوتے ہیں۔ یزید کے خواب میں رسول نہیں آیا، وہ یزید جو اللہ سے نہیں ڈرا وہ رسول سے کیسے ڈرتا؟ زینب کی تبلیغ سے ڈر گیا۔ سجاد کے خطبوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ آواز آئی مجھے مکان دے، میں مجلس کرنا چاہتی ہوں۔ مل گیا مکان، بیٹھ گئی زینب عالیہ سامنے شام کی عورتیں جمع ہو گئی۔ بی بی نے رو کے پہلا جملہ کا شام کی عورتوں مجھے تمہارا استقبال نہیں بھولے گا۔ جب میں آئی تھی تمہارے ہاتھوں میں پتھر تھے، جب میں آئی تھی تمہارے ہاتھوں میں پتھر تھے۔ رش بڑا تھا، سننا علی کی بیٹی کیا کہتی ہے کہ رش بڑا تھا، تمہارے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ رو کے کہا اگر کسی دل میں زینب کو پتھر مارنے کی حسرت رہ گئی ہو، نہ علی کی بیٹی وطن واپس گئی ہے، نہ شام میں پتھر ختم ہوئے ہیں، جاؤ پتھر لے آؤ، حسین کی بہن کا سر حاضر ہے، حسین کی بہن کا سر حاضر ہے۔ ایک دفعہ رو کے کہا شام کی عورتوں اگر کبھی تمہیں تمہاری اولاد کی محبت سے فرصت مل جایا کرے تو غریبوں کے قبرستان میں سکینہ کی قبر پہ ایک چراغ جلا دینا، سکینہ کی قبر پہ ایک چراغ جلا دینا۔ اسیروں کے سر آنے لگے، قاسم کا سر آیا، ہر بی بی نے رو کے کہا واہ علیہ۔ اکبر کا سر آیا، ہر بی بی نے رو کے کہا واہ محمدہ۔ غازی کا سر آیا، 12 بیویاں تھی، 12 کی آواز آئی واہ حجابہ، واہ حجابہ۔ 64 بیویاں آئی تھی شام، وطن واپس 12 پلٹی ہے، اور 12 کو غازی کی قبر پہ بٹھا کے سجاد نے یہ جملہ کہا چچا غازی ذرا قبر سے باہر آ، ان 12 بیویوں میں سے پہچان کے بتا تیری آقازادی زینب کون سی ہے؟ بی بی نے کہا حسین کا سر۔ کمینہ کہتا ہے ایسے نہیں ملے گا، بہن بلائے حسین آئے، بہن بلائے حسین آئے۔ بی بی نے جھولی پھیلائی، کہا حسین میرے پیار کا امتحان ہو رہا ہے، حسین میری جھولی میں آ۔ عزادارو صندوق کا تالا ٹوٹا، حسین کے کٹے ہوئے سر نے پرواز کرنا شروع کی۔ پرواز کرتا کرتا دربار میں آیا، آ کے بی بی زینب کے کھلے سر کا طواف کیا، سجاد کے کان میں جا کے کوئی جملہ کہا، سجاد روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا۔ بی بی نے کہا بابا نے کہا کیا ہے؟ رو کے کہا پھپھی اماں بابا مجھ سے پوچھ رہے تھے کربلا سے تمہارے ساتھ میری 4 سال کی معصومہ، میری معصومہ کو کس کے حوالے؟ اللہ لعنت اللہ۔